جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ سامعین، جہاں تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تعلق ہے تو یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تمہیدی، کہ جن کا لقب ہی یہی ہو، جن کی پہچان ہی یہی ہو کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے لیے فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے، ان کی بزرگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو جو نازل کیا، اس قرآن کو جو نازل کیا، تو اس کا اللہ رب العالمین نے بڑا خاص بندوبست کیا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے خاص اشخاص کو منتخب کیا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے خاص دنوں کو، بڑے خاص مہینوں کو اور بڑی خاص راتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ شریعت نازل کرنی تھی تو رب نے تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کو چنا۔ جس مہینے میں نازل کرنی تھی وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار اللہ رب العالمین نے چنا، اور جس رات میں نازل کرنی تھی وہ تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر کو چنا، اور جس نبی پہ نازل کرنی تھی وہ تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور جن صحابہ کو ان کا شاگرد بنانا تھا، ان کا اصحاب بنانا تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے چن لیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے اندر دیا۔ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے کہ اللہ رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبی بنایا تب سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر فضیلت رکھنے والی کوئی ہستیاں ہیں، کوئی اشخاص ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی گروپ ہے، تو یہی جماعت ہے صحابہ اکرام کی جماعت۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، کتنے مسلمان پیدا ہوں گے، یا کتنے انسان پیدا ہوں گے، بلین اور ٹریلین کے اندر بھی آپ نہیں گن سکتے، اتنے انسان پیدا ہو چکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، شریعت نازل ہونے کے بعد، اور قیامت تک اتنے ہی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں میں رب نے خاص بندوں کو چنا، رب نے بالکل خاص شاگردوں کو چنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر دینے کے لیے، آپ کی شاگردی میں دینے کے لیے۔ کیوں چنا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو اس شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی، تو رب نے جماعت بھی ایسی چننی تھی جو کائنات میں دوبارہ کبھی نہ پیدا ہو، جو روح زمین پر دوبارہ نہ پیدا ہو، ایسی جماعت اللہ رب العالمین نے چنی، اور وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی، وہ شاگردان رسول کی جماعت تھی، جنہیں اللہ رب العالمین نے بلین ٹریلین لوگوں سے چن کر ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم حامل قرآن ہو، تم کاتب وحی ہو، تم احادیث کو روایت کرنے والے ہو، تم شریعت کے محافظ ہو۔ صحابہ اکرام کی ہی وہ جماعت ہے جس کے ذریعے سے ہم تک آج قرآن کریم پہنچا ہے، کہ
کس نے روایت کیا اس قرآن کو؟ کس نے جمع کیا اس قرآن کو؟ کنہوں نے اس قرآن کو لکھا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس قرآن کے لیے، اس فرمان کے لیے، اس اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا؟ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ اس جماعت نے اس قرآن کو محفوظ کیا اپنے دلوں میں، اس جماعت نے اس قرآن کو لکھا۔ وہ کاتب وحی تھے، وہ وحی کے لکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کیا، اور اس قدر اس قرآن کو محفوظ کیا کہ اپنا جان مال سب کچھ اس شریعت کے لیے، اس قرآن کے لیے قربان کر دیا، تاکہ یہ شریعت محفوظ ہو جائے، یہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ تو سامعین، جو آخری شریعت ہے، جو آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، اس کو اٹھانے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس سے آگے بڑھانے والے، یہ معمولی شخص نہیں ہو سکتے، یہ معمولی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ ایسی جماعت نہیں ہو سکتی کہ ایرا گیرا نتھو گیرا اٹھے اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھائے، صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازی کرے، صحابہ اکرام کو اپنی تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، صحابہ اکرام کے آپس کے اختلاف میں خود جج بن جائے اور فیصلہ کرے فلاں صحابی حق پر تھے اور فلاں صحابی حق پر نہیں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو رب نے قرآن کریم میں انہی صحابہ اکرام کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، رب فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار میں سے سابق لوگ ہیں، مقدم لوگ ہیں، جو پہل ایمان لانے والے ہیں، اور جتنے لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے ہیں، رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ نے؟ 3 گروہ کا تذکرہ کیا۔ والسابقون الاولون، 2 سابقون الاولون ہیں، من المہاجرین والانصار، ایک تو جو مہاجر ہیں، ہجرت مدینہ جنہوں نے کی، مکہ کو چھوڑ کر ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور ایک انصار مدینہ ہیں جنہوں نے دل کھول کر مہاجرین کا استقبال کیا اور اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے نچھاور کر دیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا گروہ ان کے بعد آنے والا ہے، جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، ان جیسی قربانیاں پیش کرنے والا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا یہ تینوں گروہ سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان کی عبادتیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کے اخلاص سے رب خوش ہو گیا، رب راضی ہو گیا۔ اور ایک انسان کو یہی تو چاہیے اپنی عبادتوں سے، ایک انسان کو یہی تو چاہیے اپنی جو ہے آزمائشوں سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی تکلیفوں سے، کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس کے اعمال کے تعلق سے سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان جاری ہوا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے تینوں گروہ کے اندر کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان سے خوش ہو گیا، ان کی قربانیوں کی رب نے قدر کر لی، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام کی نیتیں تھیں، اللہ کی قسم یہ صحابہ اکرام کی نیتیں رب بیان کر رہا ہے، ورضوا عنہ کہہ کے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ یہ تینوں گروہ کے دل اللہ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہیں، یہ رب نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، رب نے ان کی نیتوں کو بیان کر دیا۔ آج تم میں ہم میں کس کی کیا نیت ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج جو صحابہ اکرام پر بھونکنے والے، بکواس کرنے والے، الزام تراشی کرنے والوں کی نیت کون جانتا ہے؟ رب جانتا ہے۔ کوئی ان کی نیتوں کی گارنٹی
نہیں لے سکتا، لیکن یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جن کی نیتوں کی گارنٹی خود عرش والے اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما نے لی اور کہا کہ اللہ رب العالمین تو ان سے راضی ہے، یقیناً راضی ہے، اور ان کا دل کا بھید یہ ہے، ان کا اخلاص یہ ہے، ان کی للہیت یہ ہے، ان کی قربانیاں یہ ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو سامعین، اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ اکرام کی رضاعت کا اعلان کر دیا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس کے بعد فرمان جاری ہوا رب کی طرف سے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے، ان کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ صحابہ اکرام کو ہم نے نہیں دیا، یہ عرش والے نے دیا ہے، یہ احکم الحاکمین نے دیا ہے، یہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تینوں گروہ سے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح صحابی کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر ایمان پر ہی وہ فوت ہو گئے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کا درجہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حافظ ابن حجر کہ ہر وہ شخص صحابی شمار کیا جائے گا، ہر وہ شخص صحابی شمار کیا جائے گا جس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، پھر اسی پر وہ فوت ہو گیا۔ اب چاہے اس نے تھوڑا عرصے کی ملاقات کی، تھوڑے ٹائم کی ملاقات ہو یا طویل ملاقات ہو، بہرحال وہ صحابی ہے۔ وہ چاہے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں، وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا بصارت نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھا ہو، ہر حال میں وہ صحابی ہیں، اور ان کا احترام لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ رب نے ان کا احترام کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کوئی معمولی ہستی نہیں ہیں، انہوں کو جو لقب دیا گیا، انہیں جو سرٹیفکیٹ ملا، یہ ان کے عمل کی وجہ سے ملا۔ اللہ رب العالمین ان کے عمل کے تعلق سے سورۃ توبہ آیت نمبر 117 کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں اللہ نے نیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیتیں خالص تھیں، اب یہاں اللہ رب العالمین ان کے عمل کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے عمل کیا تھے۔ رب فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، یعنی جنگ تبوک کا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اس کو تنگی والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر صحابہ اکرام کی کنڈیشن بڑی نازک تھی، حالت بڑے خراب تھے، بڑی زبردست مفلسی کا عالم تھا، لوگوں کے پاس مال نہیں تھا، اور جنگ کے لیے جانا تھا نہایت ہی سخت گرمی کے اندر، سخت لو کے اندر نکلنا تھا فوج کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، حکم دے دیا صحابہ اکرام کو کہ ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تمام صحابہ اکرام کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر جنگ پر نکل گئے۔ ایک بڑا لشکر روانہ ہوا، اور سخت گرمی کا عالم مسلمانوں، سخت دھوپ کا عالم، اور کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی خاص کھانے پینے کی چیزیں نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صحابی ایک کھجور کو کئی مرتبہ چوستا تاکہ اس کا گلا تر ہو جائے، پھر وہ دوسرے کو دے دیتا، پھر وہ چوستا تیسروں کو دیتا۔ ایک کھجور کا یہ حال تھا، کھانا وانا چھوڑو، وہ سب بہت پرے کی بات ہے، کھجور بھی میسر نہیں تھی انہیں پوری سی کہ وہ اپنا کھجور سے پیٹ بھر لیتے ہیں، اور نہ کھجور تھا اور نہ پانی تھا،
پانی کی بھی اس قدر قلت تھی کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام پریشان حال آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا ہم یہ جو اونٹ ہم جن پر سواری کر رہے ہیں ان کو ذبح کر لیں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کی حالت دیکھی کہ یہ مرنے کے قریب ہیں، کہا ٹھیک ہے تم ان اونٹوں کو ذبح کر لو۔ صحابہ اکرام نے ان اونٹوں کو ذبح کیا اور ان اونٹوں کو ذبح کر کے وہ گوشت کھایا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہم کا ایک پانی کی شدت کی وجہ سے اونٹ کے اوجھڑے کو نچوڑتا اور جو کچھ پانی اس میں سے نکلتا اس سے اپنی پیاس بجھاتا۔ یوں ہی اونٹ قربان ہوتے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ایسے تو فوج کے سارے اونٹ قربان ہو جائیں گے، ہم سواری کیسے کریں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی لوگوں کو منع کر دیجئے اونٹ ذبح نہ کرے اب، اور آپ یہ کیجئے کہ تمام لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہو اس کو منگوا لیجئے اور اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کے اندر برکت دے گا۔ تمام لشکر میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی کچھ ہو کھانے کے لیے وہ حاضر کر دے۔ اب لشکر والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کر رہے ہیں، نبی کے سامنے دسترخوان بچھا ہے، کوئی ایک مٹھی جو لا رہا ہے، کوئی ایک مٹھی مکئی لا رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجور لا رہا ہے، کوئی جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لا رہا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش مسلمانوں، سوچو کھانے کے لیے ان کے پاس صرف یہی تھا، اور وہ بھی پورے لشکر کے پاس نہیں، چند لوگوں کے پاس تھا، چند لوگوں کے پاس جو بھی کچھ تھا دسترخوان پر حاضر کیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو کہہ دیا اپنے اپنے برتن لے آؤ، سب نے برتن بھر بھر کر لے گئے اور بھرپیٹ کھانا کھایا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں جو آج نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو سونے کے حرفوں سے لکھنے کے برابر ہیں۔ مسلمانوں آج ہم میں سے کوئی بھی اس قدر قربانی اس دین اسلام کی لیے نہیں دے سکتا جس قدر قربانی صحابہ اکرام نے دی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال، اتنا حلق خشک ہو گیا، اتنا خشک ہو گیا، عمر فرماتے ہیں لگتا تھا ہماری گردنیں دھڑ سے الگ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ رب العالمین باران رحمت برسا دے۔ یہ جو دعا کی درخواست ہوتی تھی نا نبی سے، یہ لاسٹ مومنٹ پر جا کے ہوتی تھی۔ اب جان کا خطرہ ہے، اب بس ہلاک ہونے والے ہیں، اب پیار سے مر ہی جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جاتا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے۔ اتنا صبر تھا، اتنی استقامت تھی، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے درخواست کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ راوی فرماتے ہیں ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تو اس سے پہلے رب نے باران رحمت برسا دی اور سب نے خوب پانی پیا، اپنے برتنوں کو بھرا، لیکن جب وہاں سے ہم نکلے تو دیکھا آگے کہیں بھی بارش نہیں۔ رب نے جو رحمت اپنی برسانی تھی وہ خاص طور سے صحابہ اکرام پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی جماعت معمولی جماعت نہیں ہے، یہ بہت عظیم جماعت ہے، یہ عظیم گروہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا گروہ ہے، آپ کے اصحاب کا گروہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور تمام کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں چن لیا گیا، ان بندوں پر سلام ہو جنہیں چن لیا گیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو چن لیے گئے نا رب نے کیا، ہم نے چن لیا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان چنے ہوئے بندوں سے مراد یہی صحابہ اکرام کی جماعت ہے جو بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، جنہوں نے اپنی جان مال
سب کچھ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر قربان کر دیا۔ اس لیے رب نے انہیں ان الفاظ سے سورہ فتح کے اندر یاد کیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم تراہم، اور آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود کے اندر ہمیشہ اللہ رب العالمین کے فضل کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانوں سے تم انہیں پہچان لوگے، آثار سجود ان کے چمک رہے ہوں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی مثال اللہ نے ان کی تورات میں بھی دی ہے۔ یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جس طرح اللہ کے نبی کا ذکر تورات میں، انجیل میں، زبور میں کیا گیا، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے تورات میں وَمَثَلُ فِي الْإِنجِيلِ اور انجیل کے اندر بھی کیا۔ تو یہ معمولی صحابہ نہیں ہیں، یہ معمولی جماعت نہیں ہے، یہ ایسا گروہ ہے، یہ ایسی جماعت ہے، یہ ایسے شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے کی تعریف رب نے جب موسیٰ پہ تورات نازل کی تب بھی کی، رب نے جب عیسیٰ پہ انجیل نازل کی تب بھی کی۔ یہ معمولی صحابہ نہیں ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا پچھلی کتابوں میں رب نے ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں، ان کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستارے آسمان کے لیے امان ہے، ستارے آسمان کے لیے امان ہے، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو یہ آسمان بھی ختم کر دے گا اللہ رب العالمین، ستارے آسمان کے لیے امان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں اور میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو صحابہ کے لیے امان بتا رہے ہیں کہ میں میرے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہو جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، اور میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ فوت ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس امت پر وہ کچھ نازل کیا جائے گا جو بیان کیا گیا، یعنی فتنوں کا جو نزول ہوگا، آزمائشوں کا جو نزول ہوگا، یہ صحابہ اکرام کی جماعت کے گزرنے کے بعد ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، ستارے ختم، آسمان کا وجود خطرے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رخصت ہو گئی، صحابہ اکرام خطرے میں، صحابہ اکرام اگر چلے گئے تو پوری امت خطرے میں ہے، پوری امت آزمائش میں ہے۔ اور کس طرح خطرے میں نہ پڑی، صحابہ اکرام کے جانے کے بعد یہ خود صحابہ اکرام کے جج بن کر بیٹھ گئے، انہوں نے مسندیں قائم کی، انہوں نے کتابیں کھولی اور صحابہ اکرام پر زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ کہیں سے ڈاکٹر اٹھ رہا ہے، کہیں سے انجینئر اٹھ رہا ہے، پیشہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ گلی کوچے ٹھیک کرتے، گلی کوچے بناتے، لیکن انہوں نے صحابہ اکرام کی ذات کو ٹارگٹ کیا، ان پر بھونکنا شروع کیا، خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم قرار دیا اور کہا کہ ہم ہوتے تو ان کے خلاف، ان کے دور میں تلوار اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر، ان صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتے جن صحابہ کرام نے کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے امان ہے، ان صحابہ اکرام کی آپسی اختلاف میں تم جج بن کر ان کے خلاف تلوار اٹھاتے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی گستاخ صحابہ ہیں، یہ دشمنان صحابہ ہیں، یہ صرف حضرت معاویہ کے دشمن نہیں ہیں،
آپ کو میں بتاؤں یہ جو سیڑھی چڑھتے ہیں نا یہ یزید سے چڑھتے ہیں. یزید اس کے بعد ان کے والد معاویہ، پھر آتے ہیں عثمان پہ، پھر آتے ہیں عمر پہ، پھر آتے ہیں ابو بکر پہ. صحابہ اکرام کی پوری جماعت میں سے کسی کو نہیں چھوڑتے. آخری کے اندر یہ شیعہ ہو کر مرتے ہیں. یاد رکھنا کیوں؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اہل بیت کے علاوہ نعوذ باللہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ان کی نظر میں یہ شریعت بھی مشکوک ہے مسلمانوں، یاد رکھنا. ان کی نظر میں یہ شریعت بھی مشکوک ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ تمام لوگوں نے قرآن جمع کیا، حضرت علی نے بھی قرآن جمع کیا. جب عثمان کی خدمت میں لایا گیا تو نعوذ باللہ حضرت عثمان نے حضرت علی کا جمع کیا ہوا قرآن ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. انہیں تو قرآن میں بھی شک ہے. اور کیوں نہ ہو انہیں قرآن میں شک ہے؟ جو صحابہ اکرام قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، جن سینوں میں قرآن محفوظ ہوا، جب ان کی ذات ہی ان کے لیے مشکوک ہو گئی، ان کی ذات پر انہوں نے کلام کر دیا، انہی کو مرتد قرار دے دیا، تو پھر ان کے لیے قرآن کیسے محفوظ ہے؟ پھر ان کے لیے حدیث کیسے محفوظ ہے؟ پھر ان کے لیے شریعت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان کا یہ عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن امام غائب، امام مہدی لے کر آئے ہیں. یہ نعوذ باللہ ٹیمپرری قرآن ہے، اس سے کام چلاؤ جب تک کہ وہ قرآن نہیں آ جاتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ انجام ہوتا ہے صحابہ اکرام پر کمنٹ پاس کرنے کا، ان کی آپسی اختلاف میں جج بننے کا، ان کا ججمنٹ دینے کا. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، انسان کفر کرنے لگتا ہے، کیونکہ ایک ایک کر کے وہ تمام صحابہ اکرام کا بغض اپنے دلوں کے اندر جما لیتا ہے. حضرت عثمان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں روافض کہ انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے خلافت کو غصب کیا. حضرت عمر کے تعلق سے روافض کہتے ہیں انہوں نے بھی خلافت کو غصب کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی گالی دیتے ہیں، بولے اصل حقدار حضرت علی تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کے اوپر گشی طاری ہے، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے، ذرا سا افاقہ ہوتا ہے. نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں احضر الصلاۃ، کیا لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ اپنے مصلی پہ کھڑے ہوں اور ہمیں نماز پڑھائیں. نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو ان لوگوں کو نماز پڑھائے. نبی کی زندگی میں جس کو یہ شرف ملا کہ وہ نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو، ابو بکر ہے. نبی کی زندگی میں جسے یہ شرف ملا کہ وہ نبی کے مصلی پہ 17-18 نمازیں پڑھائیں، ابو بکر ہے. نبی کی زندگی میں جسے یہ شرف ملا کہ وہ امامت کرے اور تمام صحابہ اس کے پیچھے کھڑے ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے عمر ہو، چاہے علی ہو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، چاہے عبداللہ بن زبیر ہو، ابو عبد الرحمن بن عوف ہو، خالد بن ولید ہو، تمام صحابہ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ابو بکر صدیق سے کہے کہ وہ امامت کرے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائے. جب آپ کی زندگی میں آپ کو آگے کر دیا گیا تو کون ہے آپ کو پیچھے کرنے والا؟ کون ہے آپ کی ہجو کرنے والا، آپ کے اوپر تہمتیں لگانے والا؟ جب زندگی میں اللہ کے نبی نے امامت سونپ دی تو سب سے پہلا اگر کوئی حقدار تھا خلافت کا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کیوں؟ حضرت عمر فاروق کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں عمر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میں جنازے کے پاس کھڑا ہوں، پیچھے سے ایک شخص نے میرے کو آ کر پکڑا، میرے کندھے کو پکڑا، میں ڈرا، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کہا حضرت علی تھے. کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جنازے کو مخاطب کر کے، اے عمر تم نے ایسی خلافت قائم کی، تم نے اتنا عدل اور انصاف سے خلافت قائم کی ہے کہ میں نے تمام لوگوں کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو بہترین عمل کرنے والا نہ ہو. اور میں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گیا
ابو بکر گئے عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے عمر داخل ہوا، میں نکلا ابو بکر نکلے عمر نکلا۔ یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ پھر کیسے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا حقدار ابو بکر اور عمر عثمان سے پہلے بتا سکتے ہو؟ تو ہمیں کیا ہے، احادیث پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جو روافظ کا، یہ شیعوں کا جو وسوسہ آتا ہے نا، یہ وسوسہ کہاں سے دور ہوگا؟ یہ وسوسہ قرآن سے دور ہوگا، یہ وسوسہ احادیث رسول سے دور ہوگا، یہ کسی انجینئر کی انجینئرنگ سے نہیں دور ہوگا، یا نہ کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری سے دور ہوگا، یہ وسوسہ دور ہوگا تو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دور ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا میرے صحابہ کی ایک مد اور آدھی مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی صحابہ اکرام اگر ایک مد جو خرچ کر دیں، ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو خرچ کر دیں، اور تم احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دو، 3500 فٹ کی اونچائی ہے احد کی، 7.5 کلومیٹر کے ایریے میں پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، اتنا سونا اگر تم خرچ کر دو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ، تو صحابہ اکرام کی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی ذات ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے جن کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہم دفاع صحابہ کریں، ہم کیوں نہ دفاع صحابہ کریں جن کی دفاع خود اللہ رب العالمین کرتا ہے، جن کی دفاع خود عرش والے نے کی ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 13 ہے، رب فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ اکرام لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ جاہل کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لائے ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کے تعلق سے رب نے فرمایا ایک قریش کے لوگوں، ایک دنیا کے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کیا؟ یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لائے ہیں۔ اب رب دفاع صحابہ کر رہا ہے، اب رب صحابہ کی گستاخی کا جواب دے رہا ہے، اور رب فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یقیناً خبردار یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ کس نے جواب دیا؟ گستاخ صحابہ کو یہ رب نے جواب دیا کہ حقیقت میں یہ بے وقوف یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، میرے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، وہ عین عقل کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو اپنایا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا۔ تو ہم دفاع صحابہ کے اندر اسی طرح پیش رہیں گے، کیونکہ دفاع صحابہ خود اللہ رب العالمین نے کی ہے، دفاع صحابہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت، ان کی قدر و منزلت اللہ ہمارے دل کے اندر اس طرح بٹھا دے جس طرح اللہ رب العالمین تو نے پوری دنیا کے دلوں کے اندر ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت بٹھائی تھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔